الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور ایک قرات یہ احد کی مثل ہے، احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی درود پڑھتے جائیں تو ڈھیروں ڈھیر اللہ پاک نیکیاں ثواب اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر لکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات اور SMS کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اسی طرح واٹس ایپ کال کے ذریعے اور دیگر جو بیان کیے جا رہے ہیں ان کے مطابق آپ اپنے سوال بھیجیں تو کوشش ہوگی آپ کے ان سوالات کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں اور پروگرام کے اندر آپ کے ان جوابات کو پیش کیا جائے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں۔ مفتی صاحب، میں عمران فاروقی، مسجد میں فجر کی نماز میں لیٹ ہو گیا، فرض کی آخری رکعت ہے، اس میں شامل ہوں یا پہلے سنت موقعہ ادا کروں؟ تو میری شرعی رہنمائی اس میں کر دیں۔ جی، فجر میں عام طور پہ جو پہنچنے والے ہیں یہ اس طرح کے سوالات تو کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ آتے بھی ہیں اور اندر ہی جماعت والی صفوں میں ہی کھڑے ہو کر سنتیں بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے اندر جب آپ حاضر ہوئے ہیں تو یاد رہے کہ نماز فجر کی جو سنتیں ہیں یہ موقدہ ہیں اور واجب کے قریب ان کا حکم ہے، تو لہٰذا ان کو حتی الامکان جو ہے وہ آپ ادا کریں گے۔ اسی لیے بقیہ نمازوں کی بنسبت ان سنتوں کی ادائیگی کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ سنتیں پڑھ کر بھی امام کے ساتھ شامل جماعت ہو جائیں گے، اگرچہ آخری قعدے کے اندر ہی آپ مل پائیں گے، اچھا، تو بھی حکم یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی سنتیں ادا کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نماز جماعت با جماعت میں شامل ہوں، کیونکہ سنت فجر آپ فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ اب اگر پڑھنی ہوگی تو اب آپ کو جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے وہ گزرنے کے بعد پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب ہے پڑھنا یعنی؟ جی، تو اصل جو اس کا سنت کا وجوب والا جو حکم ہے وہ بہرحال پہلے ہی ہے، تو لہٰذا حتی الامکان اس میں یہی کوشش کی جائے گی کہ اس کو ادا وقت پر ہی اسی کی جگہ پر کیا جائے، یعنی فرضوں سے پہلے، اور اسی کے لیے یہ رخصت بھی دی گئی کہ جماعت اگرچہ آپ کی رکعتیں چھوٹ رہی ہوں، لیکن اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہاں بھئی میں جلد از جلد جو ہے وہ اپنی 2 رکعت سنت ادا کر لوں گا اور امام صاحب سلام نہیں پھیریں گے بلکہ اس سے پہلے میں ان کے ساتھ شامل جماعت ہو جاؤں گا، تو آپ سنتیں ادا کر لیں اور پھر آپ شامل جماعت ہو جائیں۔ ہاں، البتہ اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ نہیں میں سنتیں پڑھوں گا تو میری جماعت پوری فوت ہو جائے گی، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، مجھے جماعت کا حصہ نہیں ملے گا، تو اب سنتیں چھوڑ دیں گے اور اب جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ جس صورت میں سنت پڑھنے کا حکم ہے تو اس صورت کے اندر بھی جو نماز کی صفیں چل رہی ہیں نماز با جماعت کی، اس میں نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ اس کے علاوہ مثال کے طور پہ اندر جماعت ہو رہی ہے تو باہر آپ صحن کے اندر، برآمدے کے اندر کسی بھی
ستون یا دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو کر پڑھیں تاکہ جو نمازی جماعت کے لیے آگے جائیں ان کو گزرنے کا بھی مسئلہ نہ ہو، اور آپ بھی ایک جدا طور پر اپنی نماز سنت ادا کر لیں۔ اسی طرح بس اوقات سردیوں میں ہوتا ہے کہ اندر والے میں ہی سب جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی کوشش کر کے ایک طرف کونے میں کھڑے ہو کر ادا کی جائے سنتیں، اور پھر اس کے بعد شامل جماعت ہوا جائے۔ اچھا، اس میں امام کی تلاوت کی آواز گرچہ آ رہی ہے، جی، اگرچہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے، یہ اپنی نماز یہ ادا کر سکتے ہیں، یہ کر سکتا ہے، بلکہ یہاں پہ کرنا لازمی اس کے لیے جب تک اس کو امید ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک اپنی روٹین اور عادت ہی یہی ہے کہ یہ جماعت اتنے بجے نا تو وہ اتنے بجے ہی مسجد انٹر ہوں گے، یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو پراپر نمازی ہیں، جن کو پتہ ہے نماز بھی پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ظہر کا وقت 1:30 بجے ہے تو وہ 1:30 بجے ہی انٹر ہوں گے۔ اچھا، وضو کرنا ہے تو 1:25 پہ ہو جائیں گے، یعنی وہ مسجد میں جو داخل ہوں گے نا تو اس وقت ہوں گے جب جماعت قائم ہو جائے گی۔ اب ظہر میں تو یہ ہوتا ہے کہ بعد میں سنتیں پڑھتی ہیں، ایک تعداد ہے بعد میں پڑھتی ہیں، اچھا ایسا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کی عادت بنانا ٹھیک نہیں۔ جی، فجر میں بھی ان کا یہی ہوتا ہے کہ امام صاحب نے چونکہ قرات لمبی کرنی ہے تو ہماری 2 سنتیں آرام سے ہو جائیں گی۔ اب اس میں کبھی قرات کم ہوئی تو رکعت چلی گئی، کبھی یہ معاملہ، تو ایسوں کو کیا کہیں گے؟ یعنی یہی عادت بنانا کہ فجر میں بھی جب جماعت کھڑی ہوگی ہم سنت پڑھ لیں گے، یعنی اس وقت سنت پڑھیں گے اور ہم ساتھی تو مل جاتے ہیں۔ دیکھیے، مومن کو تو مسجد کے اندر سکون ملتا ہے اور وہ مسجد کے اندر آتا ہے، بلکہ بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ جب اذان کی وہ آواز سنتے تو سب کام کاج چھوڑ کر وہ مسجد کی طرف آتے، اور اذان کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ بندہ اس کے اوپر عملی طور پر جواب دیتے ہوئے نماز کی طرف آ جائے۔ صحیح۔ تو نماز میں جو 20 منٹ کا عموماً ہمارے یہاں پر جو وقفہ ہوتا ہے اذان اور نماز میں، وہ عموماً 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ بھئی اذان سن کر آپ تیاری شروع کر دیں، وضو کریں گے، آپ گھر سے چل کر آپ آئیں گے، آنے کے بعد آپ سنتیں ادا کریں گے، تو یوں آپ تسلی کے ساتھ جماعت کے ٹائم پر جو ہے وہ تمام امور سے مکمل کر چکے ہوں گے آپ، اور پھر آپ تسلی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل آخری وقت کے اندر ہی گھر سے نکلا جائے یا آخری وقت میں ہی مسجد میں شامل ہوا جائے۔ ہاں، جو واقعی گھر سے جو ہے وہ سنتیں پڑھ کر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے صحیح کہ آپ گھر پہ سنتیں ادا کر لیں، اور پھر آپ اس ٹائم پر مسجد میں آ جائیں کہ جناب 1 یا 2 منٹ باقی ہوں اور جماعت کھڑی ہو، آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ گھروں سے سنتیں نہیں پڑھتے، پڑھ پاتے، بلکہ مسجد میں آ کر ہی پڑھتے ہیں، تو لہٰذا جب مسجد میں آ کر ہی پڑھنی ہے تو آپ کو کچھ وقت پہلے آنا چاہیے تاکہ تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ اپنی سنتیں بھی ادا کریں اور آپ کو جماعت بھی تکبیرۃ اولیٰ کے ساتھ مل جائیں۔ تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت، رکعت کی فضیلت، یہ تمام فضیلتیں بھی ہیں جنہیں ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ ثواب کا ڈھیر سارا خزانہ ہے جسے ہم جو ہے وہ اپنی تھوڑی سی سستی کی وجہ سے جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جی، اور بالخصوص وہ طبقہ جس نے پڑھنی ہے، جی، جس نے آنا ہی ہے اور مسجد میں ہی آنا ہے، اور روزانہ کے معمولات میں آپ کو صرف 2-4 منٹ آگے پیچھے آپ کو کرنے ہیں، اور آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو یہ معاملہ آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ ظہر کے سنتوں کے لیے بکثرت لوگ یہی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس وہ شروع میں ٹائم نہیں ملتا، ہم بعد میں ہی پڑھتے ہیں، پھر مسجد میں بیٹھے ہی ہیں نا سکون سے، یہی سکون پہلے حاصل کر لیجئے، بلکہ نماز کے انتظار میں جو بیٹھتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا، وہ ایسا ہی جیسا کہ نماز میں، یعنی اس کے لیے اجر ثواب وہ لکھا جاتا ہے جو ایک نمازی کے لیے اجر ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کے اس عمل پر فخر فرماتا ہے کہ یہ ایک فرض کے بعد دوسرے فرض کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے۔ کچھ آپ کے SMS بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، آپ کی کالز بھی وہ بھی ہیں، تو بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، اگر کوئی اپنے فرض نماز جو ہے ادا کر رہا ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر اس نے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ تکرار فاتحہ یعنی سورت فاتحہ، اب ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے کوئی سورت پڑھی ہو پھر اس کے بعد سورت، یا دونوں آپشن؟
سورہ فاتحہ کی تکرار جو ہے وہ کرنا، تو اگر سورہ فاتحہ کی تکرار اس نے فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں یا سنن و نوافل کی کسی بھی رکعت میں کی ہے، تو یہ تکرار سورہ فاتحہ جو ہے وہ سجدہ سہو کو لازم کرے گی اگر بھولے سے ہو، اور اگر جان بوجھ کر ہو تو پھر یہ نماز واجب الاعادہ کر دے گی، نماز کو دہرانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بھولے سے ہو سجدہ صاحب سے سجدہ صاحب جو ہے وہ لازم ہوگا، سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مزید محمد آصف خانپور سے بات کر رہا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی ہے ستیلا ہے، تو سگا بھائی مطلب والد ایک ہے، اب تو اس کا حصہ مطلب ہے کہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، وہ مانگتا ہے جیسے والد صاحب ایک ہے ہمارے۔ ٹھیک ہے، ایک ویڈیو کال بھی اس طرح کی تھی، اگر وہ بھی ریڈی ہے تو اس کو بھی اگر چلا دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہتے ہیں؟ اب دار و مدار اس پر ہے کہ وہ حصہ کس کا مانگ رہا ہے۔ والد کا حصہ مانگ رہا ہے تو یقیناً وہ والد کی اولاد ہے، تو لہٰذا اس کو اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا، اور اگر وہ دوسرے بھائی کی والدہ کی جائیداد میں سے حصہ مانگ رہا ہے تو اب وہ حصہ نہیں ملے گا۔ تو اگر دوسرے بھائی کی جو یعنی جیسے جنہوں نے سوال کیا یا جن کا سوال ہے ان کی والدہ الگ ہیں، اب ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے جو والد ہیں ان کا انتقال والدہ سے پہلے ہو گیا ہے، یا والدہ سے پہلے تو نہیں ہوا لیکن والدہ بھی حیات ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جو ان کی والدہ کا جو بھی ترکہ ہے، وہ چاہے زیورات کی صورت میں ہو یا اور دیگر جائیداد کی صورت میں ہو، تو وہ ان کی والدہ کی اولاد اور ان کے شوہر میں تقسیم ہوگا، اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو ان میں تقسیم ہوگا۔ اس سے شوہر کی دوسری اولادوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ والدہ کا انتقال ہوا اور ان کی زیورات میں سے حصہ تھا ان کے شوہر کا، یعنی ان کے شوہر اس وقت زندہ تھے، شوہر زندہ تھے اور ان کو حصہ نہیں دیا گیا، یعنی وہ زیورات اپنی جگہ پر ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد انتقال ہو گیا شوہر کا بھی۔ اب اس شوہر کی اولادیں 2 عورتوں سے ہیں، ایک تو اسی سے تھی جس کا انتقال ہوا اور ایک کسی اور اس کی بیوی سے تھی۔ تو اب ایسی صورت کے اندر جو حصہ اس شوہر کو اپنی بیوی سے ملا تھا یہی حصہ آگے تقسیم ہوگا اس شخص کی اولادوں میں، اور اس میں اولادیں اس کی ساری دیکھی جائیں گی، چاہے وہ پہلی بیوی سے ہوں چاہے دوسری بیوی سے ہوں، تو اس صورت میں تو حصہ ملے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر والدہ کی جائیداد میں سے تو حصہ نہیں ملے گا، لیکن بہرحال والد کی جائیداد میں سے تمام اولاد کو حصہ ملے گا، چاہے وہ پہلی بیوی سے ہوں چاہے وہ دوسری۔ اور انہوں نے یہی کہا والد ایک ہے، جی ہمارے والد ایک ہے، تو ان کی جتنی بھی اولادیں ہیں سب کو حصہ جو ہے وہ ملے گا، سب کو اس میں جو ہے وہ شامل کرنا ہوگا۔ اس میں بہت سے لوگ ان معاملات کے اندر واقعی غلطی کر لیتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک آدھا بیٹا، آدھا تو نہیں ہوگا پورا ہی ہوگا، ایک بیٹا پہلے سے ہے، ٹھیک ہے، یا بیٹی پہلے سے ہیں، اب زیادہ بہن بھائی وہ بعد میں نا، تو یہ تو یکجا رہتے ہیں۔ یہ وراثت کی تقسیم میں بھی جب بتاتے ہیں نا تو یہ اس کو ذکر ہی نہیں کرتے کہ یہ ایسا ہوا وہ ایسا ہوا۔ ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا تو پورا بیان ہو گیا، ورثہ کی تقسیم کاری بھی ہو گئی کہ یہ ہے۔ اب ظاہر ہے عام طور پہ ہم تو یہ نہیں پوچھتے کہ والد صاحب کی اور بھی کسی طرح کی کوئی اولادیں ہیں یا کس طرح، کیونکہ جب سارے بہن بھائی ایک طرح کے آ گئے اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم 4 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں، یہ وراثت۔ اب جب یہ واپسی گئے اور ان کا آپس میں کوئی پھڈا ہوا اس میں تقسیم کاری کے اندر نا، اب انہی میں سے ایک نے آگے پھر بتا دیا کہ نہیں ہمارا تو ایک اور بھائی تھا، وہ بھائی ہے، اور وہ اچھا کچھ کہتے ہیں کہ وہ فلاں ملک میں ہے، وہ انڈیا میں ہے، ادھر ہے ادھر ہے، ہمارا رابطہ ہی نہیں۔ ایک تعداد آپ کو ملتی ہوگی کہ ہمارا رابطہ ہی نہیں۔ ظاہر ہے یہ پاکستان بننے کے بعد کئی ایسے ہوئے کہ جو آپس میں جدا ہوئے اور جن کے خاندان بھی سے، تو اب اگر بتایا تو یہ ہوا، پھر فتویٰ دوبارہ، اور ایک پوری، یعنی لوگ خیانت کرتے ہیں، اس میں چھپاتے ہیں، یا کم علمی کی وجہ سے اس کو ذکر ہی نہیں کرتے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی کم علمی بھی ہوتی ہے، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ والد نے ان کو حصہ دے دیا، یا اس سے تعلق ہی نہیں تھا والد کا، یا ان سے تعلق نہیں تھا، یا اس بیوی کو طلاق دے دی تو لہٰذا والد تو کبھی زندگی میں ان سے والد ملے ہی نہیں تو ہم کیوں ملیں،
یا ہم کیوں رابطہ رکھیں یا ہم کیوں حصہ دیں. تو حالانکہ طلاق جو ہے انہوں نے اپنی بیوی کو دی ہے، لیکن جو وہ اس بیوی سے جو اولادیں ہیں وہ اولادیں تو انہی کی ہیں. جب اولادیں انہی کی ہیں تو اولاد سے رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اس کے اندر یہ باتیں پیش نظر رکھنا ضروری ہیں. عموماً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سوال میں یہ بھی لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی جناب مرحوم کی جو ہے وہ بیویاں کتنی ہیں. ایک ہی شادی کی ہے یا ایک سے زیادہ شادیاں کی تھی تو وہ اب کہاں ہیں، ان سے کوئی اولادیں ہیں یا نہیں ہیں. لیکن کئی دفعہ رہ بھی جاتا ہے، بہت زیادہ سچویشن واضح ہوتی ہے تو بس اوقات یہ سوال نہیں بھی ہوتا. لیکن بہرحال اس کے اندر اچھا کئی ایسے بھی لوگ ہیں خوف خدا رکھنے والے ہیں جو واقعی خود آ کر بھی بتاتے ہیں جی، اور ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھئی بقیہ تو نہیں دے رہے لیکن میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور میں بہرحال سب کو دینا چاہتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے بہن بھائی ہیں تو مجھے ان کا حصہ دینا ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ جی ایسے کتنا. بالکل. اور اللہ پاک جو ہے وہ ایسوں کو جو ہے وہ خوش رکھے، آباد رکھے اور ان کے مال میں برکت دے. ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بتا دیں ان کا حصہ کتنا ہے، میرے دیگر بہن بھائی تو راضی نہیں ہیں، میں اپنے حصے میں سے انہیں دے دوں گا تاکہ میرے والد کو جو ہے وہ قبر کے اندر کسی قسم کے کوئی تکلیف نہ ہو. تو حقیقت میں تو جو بھی کسی کا حصہ دباتا ہے اس کا گناہ اسی پر ہے. ہاں والد ہی اگر کوئی اس طرح کی وصیت غلط کر کے گیا ہے کہ فلاں کو نہ دینا تو والد پر گناہ ہوگا، ورنہ جو اولاد جس کا حصہ دبائے گی وہ خود اپنے اس گناہ کی ذمہ دار ہوگی. ٹھیک ہے. جی وہ بتایا جا رہا ہے ویڈیو سوال بھی ایک ریڈی ہے. میرا نام محمد امجد اتاری ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، اسی صورت میں وہ عورت دوسرا نکاح کرتی ہے، تو جو پہلے والے شوہر کے اولاد ہے اور دوسرے شوہر سے بھی اولاد ہے، کیا اسی صورت میں جو پہلے والے شوہر کی وراثت یا جائیداد یا کوئی مال ہے تو اس میں جو دوسرے شوہر کی اولاد ہوگی اس میں سے ان کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ارشاد فرما دیجئے. وہی سوال ہے اسی طرح جی ہی. وہی سوال ہے کہ اولاد کا دوسری جو شوہر کی اولاد ہے اس کی جائیداد کا پہلے شوہر کی جائیداد میں تو حصہ نہیں، لیکن اگر وہ اس پہلے شوہر کی جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی اور یہ بیوی انتقال کر جاتی ہے، یہ عورت انتقال کر جاتی ہے، تو اب بطور بیوہ جو اس کو حصہ ملے گا اس حصے کی جب تقسیم ہوگی تو اس کے اندر یہ دوسرے شوہر کی جو اولاد اس سے ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی. صحیح. تو پھر اس کو بھی حصہ ملے گا. تو ایک اعتبار سے حصہ بنتا ہے جبکہ وہ ماں کے ذریعے سے آئے گا، ورنہ ڈائریکٹ اگر دیکھا جائے گا تو پھر ایسی صورت میں ماں حیات ہے یا ماں کی زندگی کے اندر ہی حصہ ماں نے لے لیا اپنا اور خرچ کر دیا تو پھر دوسرے شوہر کی جو جائیداد دوسرے شوہر کی جو اولاد ہے اس کو پہلے شوہر کی جائیداد سے حصہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی خلاصہ یہی ہوا کہ والد ہیں یا ماں ہیں، اب وہ ایک نکاح کے ذریعے یہ اولادیں پیدا ہوئیں یا متعدد نکاح یا کے بعد دیگرے ہوئیں اور اس میں وہ تمام تر شامل ہوں گے. پھر انتقال کس کا ہوا، کس وقت ہوا، اس کا بہت بڑا ایک اعتبار کیا جائے گا نا، کیونکہ انتقال کی بعض اوقات بعض اوقات انتقال والوں کو مائنس کر دیتے ہیں، وہ تو فوت ہو گیا نا، اچھا ہوا بعد میں، انتقال بعد میں ہوا، اس کے بعد ان کی دیگر اور ورثہ جو ہے وہ ایڈ ہو جاتے ہیں، ایڈ ہو جاتے ہیں ورثہ. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ یعنی ان سے وہ معلومات لیں اور پھر اس کے بعد بالخصوص ہے کہ بھائی فوت ہوا، اب بھائی کی بیوہ ہیں، ٹھیک ہے، اب پیچھے وہ بیوہ ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو لوگ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن بیوہ بھی فوت ہو گئی. جی. اور اب اولادیں نہیں ہیں، بیوہ کے والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے کوئی جو ہے وہ ہو، جی ہاں، تو پھر جو ہے وہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے. وہ اسی کہتے ہیں طریقے ہماری یہ بہو تھی یا ہماری بھابھی تھی، یہ فوت ہوئی ہے اور اب آپ اس کے بعد اس کے والدین کا پوچھ رہے ہیں، جی، یا والدین نہ ہونے کی صورت میں آپ ان کے بہن بھائیوں کا پوچھ رہے ہیں. تو یہ کیسے ہیں ہمارے والد صاحب کی جائیداد اور یہ کہاں سے کہاں نہیں جا رہی. وہ جو کچھ حصہ آپ کے بھائی کو ملنا تھا، اب بھائی کا انتقال ہوا تو بھائی کے انتقال کے وقت چونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی تو وہ 8واں حصہ یا اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ جو اس کو ملنا تھا اس کی وہ حقدار. اب جب وہ فوت ہوئی تو پھر اس کے ورثہ گنے جائیں گے. اب اس کے ورثہ میں ان کے ماں باپ اگر موجود ہیں فابیہا، اب ماں باپ بھی نہیں ہیں تو پھر لازمی سی بات ہے پھر اس کے بہن بھائیوں کی طرف یہ معاملہ جائے گا، لیکن ٹوٹل میراث نہیں جائے گی. یہ مطلب اسی کا جو حصہ تھا
وہ آگے جائے گا. یہ شریعت مطالعہ کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ ملکیت دوسرے کی ملکیت میں کیسے ٹرانسفر ہوگی، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ انتقال کی صورت میں یہ ہوتا جائے گا سلسلہ. اور شریعت نے ہر ایک کا حق بیان کر دیا، جس کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ یہاں پہ زیادتی والا معاملہ ہوا یا یہ ایسے. جس کا جو حق بنتا تھا وہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دے دی. تو لہذا ان معاملات کے اندر ہمیں اس طرح کی زیادہ ابحاث میں یا خام خواہ کے اعتراضات میں نہیں جانا چاہیے. اور اگر اعتراضات کرتے ہیں لوگ تو پھر وہ حق ہی دبا دیتے ہیں، پھر وہ اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس بیوہ کا حق دبا دیتے ہیں. اسی طرح کفیل بھائی جو معاشرے میں یہ بھی رائج کہ بیوہ نے آگے شادی کر لی تو ہم اس کو کیا دیں؟ شادی کر لی، بھائی ہمارے فوت ہو گئے، اس نے تو شادی کر لی. بیوہ نے کر لی یا عورت کا انتقال ہوا اور جو ہے وہ داماد نے جو ہے وہ آگے شادی کر لی، تو ایسی صورت میں بھی انہیں حصہ نہیں دیتے، حالانکہ بوقت انتقال وہ اس کے نکاح میں تھی یا تھا. تو ایسی صورت میں بہرحال اس کا حصہ بنے گا اور اسے دیا جائے گا. اسی طرح جو والدین کو حصہ نہیں دیتے کہ بھئی یہ تو ہمارے والد کی جائیداد ہے، آپ دادا دادی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، یہ بھی یا جناب چچا پھپھیوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں. تو یہ بھی عموماً معاملہ ہے کہ بھئی دادی جو ہے وہ والد کے انتقال کے وقت زندہ تھیں، پھر دادی کا انتقال ہو گیا. اب وہ جائیداد جو دادی کا حصہ آپ کے والد کی جائیداد میں تھا وہ آگے چچا پھپھیوں کی طرف جائے گا. مگر لوگ یہی بات وہ بول رہے ہوتے ہیں، نہیں انہیں سمجھائیں بھی آپ، لیکن ان کا یہ کہنا ہوتا ہے بھئی یہ تو ہمارے ابو کی جائیداد ہے نا، آپ اس سے چچا پھپھیوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ چچا پھپھیوں کو تو ان کی جائیداد مل گئی اب دادا سے، تو اب آپ دوبارہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہیں یہی بات بار بار سمجھائی جاتی ہے کہ یہ وہ جائیداد نہیں ہے، بلکہ یہ جائیداد وہ ہے جو آپ کے والد کی تھی. تو جس طرح آپ کے دادا کی جائیداد میں آپ کے والد کا حصہ تھا، اسی طرح آپ کے والد کی جائیداد کے وقت جب آپ کے دادا یا دادی میں سے کوئی بھی زندہ ہیں تو ان کا بھی حصہ ہے. وہ حصہ آپ جیتے جی ان کو دے دیتے تو چچا پھپھیوں کی طرف نہیں جاتا، چونکہ وہ حصہ آپ نے جیتے جی ان کو نہیں دیا، اب ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہی حصہ آگے جا رہا ہے چچا پھپھیوں کی طرف. چچا پھوپھیوں کی طرف. اللہ اکبر. ہاں یہ بڑی اس میں بعض اوقات یہ بیوہ ہے، بچے ہیں، تو وہ یہی سمجھاتا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ انہی کا ہی ہے. جی. تو عام طور پہ دادا دادی ایسے موقع پہ سوال بھی نہیں کرتے، مانگتے بھی نہیں، لیتے بھی نہیں ہیں، لیکن حق تو سمجھنا چاہیے. جی بالکل. پھر جب تقسیم کاری ہوگی تو پھر اس طرح کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں. بہرحال وراثت کے مسائل جتنے اس کو بیان کرتے جائیں تو اس میں آگے آگے ڈیٹیل تفصیل یہی ہو رہی ہوتی ہے. کچھ ایس ایم ایس لیتے ہیں. ایک سوال ہے کہ مرد جب جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا عورتیں اس دوران گھر میں ظہر کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، ادا کر سکتی ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. عورتوں کے اوپر جمعہ نہیں ہے تو وہ ظہر کی نماز ہی ادا کریں گی، تو اس وقت نماز ظہر ادا کر سکتی ہیں. ان کو جمعے کا انتظار کرنا ہوگا یا کیا کرنا ہے، یعنی جمعہ ہو جائے مردوں کا یا پہلے ہی پڑھ لیں؟ پہلے بھی جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں. اب بعض جگہوں پہ جمعہ ہی 3 بجے ہوتا ہے تو خواتین پھر اچھا جی. گروی پہ مکان کس صورت میں لینا جائز ہے؟ یہ سوال ہے. گروی پہ مکان جو عموماً ہمارے یہاں لیا جاتا ہے اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. در حقیقت گروی کیا ہے، جس کو رہن کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے فریحان مقبوضہ، کہ آپ نے کسی سے قرض لیا اور بدلے میں آپ ایز اے سیکیورٹی کوئی چیز لیتے ہیں کہ یار اگر آپ یہ قرض ادا نہیں کر سکے تو میں آپ کی اس چیز کے ذریعے سے اپنا قرض وصول کر لوں گا. مکان کے کاغذات پہلے آج کل کے دور میں جو ہے لیے جاتے ہیں، تو پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی وہ مکان یا وہ زمین اس شخص کے حوالے کر دی جاتی تھی کہ یہ میرا مکان ہے، مثال کے طور پہ یہ 40 لاکھ کا ہے اور میں نے آپ سے 30 لاکھ قرض لیا ہے، اگر میں قرض ادا نہ کر سکوں تو آپ یہ بیچ کر اپنے 30 لاکھ وصول کر لیجئے گا، میرے اور جو اضافی پیسے بچیں گے وہ مجھے واپس کر دیجئے گا. یہ ہے گروی کا کانسیپٹ شریعت مطہرہ کی نظر میں. اب جب یہ مکان کا قبضہ سامنے والے کو دے دیا جاتا ہے تو اب وہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا. اب اس چیز سے نہ نفع یہ شخص اٹھائے گا جس کا ہے اور نہ وہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس ہے. بس وہ چیز ایز اے سیکیورٹی رکھی رہے گی، اسے کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا. کوئی بھی استعمال کرے گا تو اگر تو وہ شخص استعمال کر رہا ہے جس نے قرض دیا ہے تو وہ قرض کے بدلے میں نفع حاصل کرنے والا قرار پائے گا اور یہ سود ہو جائے گا. اور اگر یہ شخص خود استعمال کرتا ہے جس کا وہ ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ رہن ہی جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ سامنے والے کا قبضہ نہیں ہے، قبضہ تو اسی کا جو ہے وہ موجود ہے اس کے اوپر.
اب عموماً ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ یا تو سامنے والا اسے آگے کرائے پہ دے دیتا ہے اور وہ کرایہ کھاتا ہے، تو یہ در حقیقت قرض کے اوپر نفع حاصل کر رہا ہے جو کہ سود ہے، یا بسا اوقات یوں کیا جاتا ہے کہ اسی شخص کو کرائے پہ دے دیا جاتا ہے جس کی وہ چیز ہے، تو جس کی وہ چیز ہے اسی کو کرائے پہ دے کر اس سے کرایہ لیا جاتا ہے، اور وہ کرایہ بھی سامنے قرض دینے والا ہی کھا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی سود ہی ہے، اور اس کو کرائے پہ یوں بھی نہیں دے سکتے کہ یہ اس چیز کا خود مالک ہے، تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر یہ اپنی چیز کو خود کرائے پر لے بھی نہیں سکتا، تو یہ گریزی کا جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب نہ یہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے نہ وہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، تو اس چیز کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوتی، کہ نفع کسی بھی طرح کوئی جو ہے وہ اس سے نہیں اٹھا پا رہا، تو اس لیے شریعت مطہرہ نے اس چیز پر سے زکوٰۃ بھی معاف فرما دی ہے، تو لہٰذا اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ ہیوی ڈپازٹ دے کر، زیادہ پیسے جو ہے وہ دے کر ایک جگہ کا رینٹ مثال کے طور پر 50,000 روپے ہے اور اس کا سیکیورٹی ڈپازٹ ہے 2 لاکھ روپے، تو وہاں پر لوگ کرتے ہیں کہ بھئی 10 لاکھ روپے سیکیورٹی ڈپازٹ دے دیتے ہیں اور اس کا رینٹ طے کر لیتے ہیں 5,000 روپے، تو یہ در حقیقت قرض دے کر آپ نفع حاصل کر رہے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، سود ہے، حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ جی مزید سوال۔ جی مفتی صاحب سے میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور وہ گورنمنٹ جاب کرتی ہیں، اور ان کے لیے پیچھے اور کوئی جہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، یعنی اس شوہر کی جس گھر میں، اس گھر میں اس عورت کے علاوہ کوئی اور بندہ رہتا بھی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے عدت گزارنے کے لیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی ایک بیٹی ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ ڈاکٹر ہے، جس وجہ سے کیا وہ اپنی بیٹی کے گھر میں جا کے عدت گزار سکتی ہے یا کہ وہ اپنے شوہر والے گھر میں ہی عدت گزارے گی؟ جی، عورت پر عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارنا لازم ہے، تو لہٰذا عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے، اگرچہ گھر کے اندر اکیلی ہوگی لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے محلے کی خواتین وغیرہ آتی جاتی رہتی ہیں، اگر کوئی زیادہ خوف کا اندیشہ ہو تو خاندان کی کسی بھی ایسی خاتون کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ٹھہرا لے، کوئی بھتیجی، کوئی بھانجی، کوئی اس طرح کی، بچوں کو عموماً رہنے کے لیے آ ہی جاتے ہیں تو انہیں ساتھ بلا کے رہ لے، لیکن بہرحال اس کو عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہوگی، بیٹی کے گھر پر نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال اسی طرح کا SMS میں بھی آیا ہوا ہے کہ مکان وغیرہ کے کوئی خطرات ہیں گرنے کے، تو اس صورت میں کیا عدت کیا کریں؟ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، لڑکا فوت ہو گیا، تو کیا عدت کرنی ہوگی؟ جی ہاں، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی عدت تو کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اگر واقعی جس مکان میں رہائش پذیر ہیں وہاں پر جو ہے وہ مکان گرنے کا خطرہ ہے، خالی کروا رہے ہیں، تو پھر ضرورتاً جو ہے وہ اس جگہ سے قریبی کسی جگہ پر وہ شفٹ ہو سکتے ہیں۔ جب بعض کا کرائے کے مسائل ہوتے ہیں، گرنے کے نہیں ہوتے لیکن کرایہ دار ایسے ہیں کہ وہ خالی کروا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی ایسی صورت میں حال میں دیکھیں، اولاً تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ بات چیت کی جائے ان سے کہ بھئی 4 ماہ 10 دن کی بات ہے، آپ ہمیں جو ہے وہ یہ مکمل کرنے دیں۔ بسا اوقات کرائے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی اب کرایہ کون ادا کرے گا، تو اس حوالے سے بھی اولاً کوشش یہی کی جائے کہ جو بھی خاندان کے افراد ہیں یا عورت کے پاس اگر اپنا مال ہے جس کے ذریعے سے وہ کرایہ ادا کر سکتی ہے تو وہ کرایہ ادا کرے اور اپنی عدت کو مکمل کرے۔ ہاں، اب کرایہ دینے کے لیے مال موجود نہیں ہے، کوئی اور جو ہے وہ ذریعہ بھی موجود نہیں ہے، کرایہ دار بھی، مالک مکان بھی مہلت نہیں دے رہا، یا ویسے ہی جو ہے وہ مالک مکان جو ہے وہ خالی کروا رہا ہے کہ نہیں بھئی آپ خالی کریں، مجھے اپنا کوئی اور کام کرنا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہاں سے شفٹ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ دارالافتاء اہل سنت میں مفتی شفیق صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، ابھی آپ نے فجر کی سنتوں کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور آپ سے میں ایک سوال اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص اتحیات میں شامل ہوا، اس کو اندازہ ہے کہ میں شامل نہیں ہو سکتا، پہلے فرض ادا کر لیتا ہوں پھر سنتیں، اور فرض ادا کرنے کے بعد وہ غلطی سے سنتیں پڑھ لیتا ہے اسی ٹائم، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ بھولے سے اگر پڑھ لے، غلطی سے پڑھ لے، اس بارے میں کچھ مت نہیں، بھول ارشاد فرمائے۔
جی کچھ نہ کچھ لوگ اس طرح کی غلطیاں کر ہی لیتے ہیں، سلام پھرتے ہیں اور سنتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں، تو سنتیں پڑھنا اس وقت جائز نہیں ہے۔ اب ان جو سنتیں پڑھی ہیں ان کا یہ شخص اعادہ کرے گا، اور یہ اعادہ کرے گا بعد میں، یعنی کب بعد میں؟ سورج نکلنے کے بعد جو 20 منٹ مکروہ وقت ہے اس کے گزرنے کے بعد ان سنتوں کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پڑھے گا، دوبارہ پڑھے گا۔ اور ویسے اگر کسی کی رہ جائیں تو اب اس پر پڑھنا واجب ہے یا کوئی تاکید کا حکم؟ ہاں، وہی تاکید واجب نہیں ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ اب وہ مکروہ وقت گزرنے کے بعد اسی دن ظہر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کئی لوگ کہتے ہیں اب اتنی دیر ہم بیٹھے رہتے ہیں، اتنی دیر بیٹھنا تو ممکن نہیں ہوتا اور بھی کام کاج ہے، تو یہ گھر پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، گھر پہ جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے رہنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اشراق چاش کے وقت یعنی ظہر کبریٰ سے پہلے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید کچھ ایس ایم ایس ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور یہ نماز میں ہنسنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں کیوں ہنس رہے ہیں بھائی؟ کیا نماز میں کوئی ہنسا رہا ہے یا کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ تو نماز میں ہنسنے سے یہ اس کی مختلف صورتیں ہی بنیں گی۔ صرف مسکرایا ہے نماز میں تو مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ مسکرانا یہ ہوتا ہے کہ جس سے جیسے میں مسکرا رہا ہوں تو یہ اس مسکرانے میں کوئی آواز نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہنسا اتنی کہ آپ کے کانوں نے سن لی آپ کی آواز، اتنی آواز سے ہنسے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر اتنی آواز سے کوئی ہنسا جسے کہا جاتا ہے کہ وہ آواز خود اس کے کان تو سن رہے ہیں لیکن اوروں کو بھی آواز پہنچ رہی، کوئی اور بھی سن رہے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جو نمازیں عام رکوع سجود والی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی بالغ شخص اس طرح نماز میں ہنستا ہے، کسی نے ہنسا دیا، کوئی اور بات اسے یاد آ گئی کہ وہ ایسا ہنسا کہ کھلکھلا کر اس نے کہا مارا کہ اور لوگوں نے بھی اس کے ہنسنے کی آواز کو سن لیا، تو بہرحال اس سے اس کی نماز یہ ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ جی ہاں، اس کو روایات حدیث میں بیان کیا گیا، تو یہ جائے گا اور جا کر وضو بھی کر کے پھر اپنی اس نماز کو ادا کرے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ اس کے اپنے کانوں نے سنا لیکن کسی اور نے نہیں، تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر صرف مسکرایا ہے کسی بات پر تو اب نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ اس کی نماز ٹوٹے گی۔ البتہ خارجی باتوں کو ذہن میں لا کر اس سے مسکرانا، کچھ یہ کرنا، تو ظاہر ہے یہ پھر نماز کے آداب کے، خشوع و خضوع کے، یہ بالکل منافی کام ہے۔ نماز کے اندر ہی توجہ اسے رکھنی چاہیے، ادھر ادھر اسے بالکل بھی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، نماز میں کسی وجہ سے کفیل صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے نماز کے اندر ہی، کوئی معاملہ ہو گیا، چاہے امام سے کچھ ایسی غلطی ہوئی یا کچھ ایسی، یا کوئی ہنسی آ گئی، ساتھ والے نے کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ہنسی آ گئی، تو اس کو کیسے کنٹرول کریں بھائی؟ اس میں یہی ہے کہ کوشش یہی کریں گے کہ جو ہے وہ آپ کی یعنی مسکراہٹ ہو جائے، بھلے دانت نظر آ جائیں، آواز نہ نکلے۔ آواز کے لیے آپ توجہ ہی کیوں کریں ادھر ادھر؟ توجہ بھی اس طرف نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ اپنے دانت کے اندر جو ہے وہ اپنے ہونٹوں کو دبانے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ آواز باہر نہ نکلے۔ کوئی بندہ قرآن حدیث کو سمجھتا ہے، مطلب قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پہ بھی نظر ہے، قرآن کو بھی سمجھتا ہے، جنت کی بات چل رہی فلاں، ایک خوشی کا اظہار ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس میں کوئی اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو خشوع کی ہے، خشوع کی جو ہے وہ علامت ہے۔ اور اسی طرح جب یہاں ہو اس طرح ہوگا، اچھی جنت کی باتوں پر خوشخبری والی بات ہوگی، تو اسی طرح جب جہنم کی بات آئے گی تو اس وقت جو ہے وہ روئے گا بھی، آنسو بھی نکلیں گے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اچھا، جو ہنسنے کی ہم نے بتایا کہ اتنی آواز سے، یہ وہ رونے میں بھی کوئی ایسی کیٹیگری ہے؟ رونے کے اندر جو ہے وہ آواز نکلے گی کہ حروف پیدا ہوں گے، تو ایسی صورت کے اندر وہ رونا جو ہے وہ جو حروف پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی وجہ سے، یعنی باقاعدہ کوئی الگ سے حروف اس کے پیدا، ورنہ عام نارمل آنسو چل رہے ہیں، ہاں، اس سے کوئی جو ہے وہ رونے کی وجہ سے نماز پر فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ مختلف قسم کے نا جو آن لائن کورسز ہوتے ہیں وہ فری میں مل جاتے ہیں، یعنی کہ نا کچھ لوگ ان کو فری میں دے دیتے ہیں، ان کے لنکس وغیرہ جو اس میں ایڈ ہوتے ہیں، ان پیڈ کورسز میں جو ایڈ ہوتے ہیں وہ فری میں اس کا کوئی لنک بنا کے نا گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں۔ وہ جو لنک ہوتا ہے، لنک سے اس کو اگر ڈاؤن لوڈ کریں گے تو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو اگر اس قسم کا کوئی سین کیا جائے کہ ان کو
ڈاؤن لوڈ کر کے میں کسی سے کہوں کہ آپ جو ہے نا اس سے بالکل کم قیمت پہ کوئی 100-200 یعنی کہ یہ اس کے میں چارجز لوں، اور یہ چارجز یعنی کہ اس پہ یعنی کہ اتنا میں ٹائم بھی لگاؤں گا، اس لنک سے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے میں عام عوام تک جو پہنچاؤں گا، تو کیا اس کے پیسے لینا جائز ہیں یا نہیں؟ جی لیکن دار و مدار اس میں یہ ہے کہ کورس کرنا فری کے اندر جو بھی کورس مل رہے ہیں، جبکہ وہ کورس فی نفسی ہی جائز ہو، اس میں کوئی ناجائز چیز نہ ہو، تو وہ کورس کرنے کے اندر حرج نہیں ہے۔ اب اس کورس کی مارکیٹنگ کیا کوئی شخص جو ہے وہ کرتا ہے، تو وہی بات ہے کہ جائز اگر کورس ہے تو اس کی جائز مارکیٹنگ کرنا بھی جائز ہے اور اس کے پیسے لینا بھی جائز ہے۔ اسلامی بہن آن لائن جاب کر سکتی؟ آن لائن جاب پر دار و مدار ہے کہ وہ جاب کیا ہے۔ اگر وہ جاب ایسی ہے کہ جس کے اندر پردے کے تمام تقاضوں کا خیال رکھا جا رہا ہے اور وہ جو کام ہے وہ کام بھی جائز ہو۔ ٹھیک۔ کئی عموماً آن لائن جابز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر در حقیقت وہ جوا ہو رہا ہوتا ہے یا رشوت ہو رہی ہوتی ہے یا جو ہے وہ فضول کے کاموں کے اوپر پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کاموں کی اجازت نہیں ہے۔ واقعی کوئی جائز کام ہے، جائز جاب ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں دعوت اسلامی میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن تک اس میں جو ہے وہ کہا جائے کہ سینکڑوں بلکہ کئی ایسی تعداد ہے کہ گھروں میں خواتین اپنے گھروں میں ہی رہتی ہیں اور آن لائن ایک جاب کا سلسلہ ہے، اچھے انداز سے قرآن پڑھنا جانتی ہیں، اپنے ٹیسٹ وغیرہ جو بھی ہیں وہ اس کے پاس کر کے یہ جاب حاصل کر کے اپنے گھروں میں وہ قرآن پڑھا رہی ہوتی ہیں۔ ثواب بھی ہے الحمدللہ، قرآن میں مصروف رہتی ہیں، قرآن پڑھاتی رہتی ہیں اور ایک طرح کی رزق حلال کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس طرح کے کئی اور کام بھی ہو سکتے ہیں۔ درس نامی بھی آن لائن پڑھائی جاتی ہے، پڑھائی جا سکتی ہے، اور بھی کوئی جائز کام ہو سکتے ہیں۔ کام کا اصل دار و مدار اس کام کے حوالے سے ہی ہوگا شرعی طور پر وہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے کئی سوالات شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ظاہر ہے کئی آپ کے سوالات رہ بھی جاتے ہیں اور کئی آپ کو اپنے بھی درپیش ایسے سوالات ہوتے ہوں گے جو آپ مدنی چینل کی اسکرین پر آن ایئر نہیں پوچھ سکتے، تو دارالفتہ اہل سنت کا نمبر آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں اور ان نمبرز پر آپ رابطہ کیجئے۔ دارالفتہ اہل سنت میں دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ نمبرز آن ہوتے ہیں اور ان نمبرز پر آپ اپنے سوالات براہ راست فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جن شہروں میں آپ دارالفتہ اہل سنت باقاعدہ قائم ہے، قریب ہی دارالفتہ کی کوئی شاخ موجود ہے، تو براہ راست بھی آپ وہاں پہنچتے ہیں۔ وراثت کے مسائل بالخصوص جیسے ہم نے آج کئی طرح کے ذکر کیے کہ جن میں وراثت ہے، کسی کا حصہ بن رہا ہے، نہیں بن رہا، اور جو پیچیدگیاں اس معاملے کے اندر ہوتی ہیں، تو یہ صرف سنی سنائی باتوں پر یوں نہ کریں بلکہ آپ ڈائریکٹ کسی مفتی صاحب کے پاس پہنچ جائیں اور وہاں جا کر آپ اس کی شرعی رہنمائی لیں، باقاعدہ اس طور پر فتویٰ حاصل کریں تاکہ سب ورثاء کو ایک اطمینان بھی حاصل ہو جائے، کیونکہ کسی کو مائنس کرنا یا کسی کو شامل کرنا یہ جب معاملہ ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا ہٹ کر اگر معاملہ ہو تو پھر عام طور پہ ورثاء اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن جب فتویٰ ہوگا تو انشاءاللہ سمجھانا آسان ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے مطابق اپنے جو معاملات ہیں ان کو اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔